نرمی ہی میں غصہ کا نہ کرنا بھی آتا ہے۔ غصہ جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑی غیر اخلاقی شے ہے کہ آدمی آپے سے باہر ہو جائے اور پھر اس قدر جو ہے بفر جائے، کسی کا احترام باقی نہ رہے، کسی کی عزت باقی نہ رہے، کسی کو خاطر میں نہ لائے، کمزوروں کو مارے پیٹے گالیاں دے، اور جو طاقتور ہیں ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے الگ اپنی زبان خراب کرے، یہ چیز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے، کچھ نصیحت کر دیجیے کہ میں اس کو اپنا لوں اور اس پر عمل کروں۔ آپ نے کہا لا تغضب، میرے بھائی تم غصہ مت کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ؟ آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ؟ آپ بار بار ان کو سمجھاتے رہے غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اخلاق کے سلسلے میں غصہ جو ہے بہت ہی بری چیز ہے۔ تیش میں آ کر ہم کبھی کبھی بک دیتے ہیں کوئی بات، اور جو ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بڑی خرابی کر دی۔ کتنے لوگ گھریلو معاملہ میں غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے، ایک طلاق اس پر تو بس ہی نہیں، پتہ نہیں کتنی طلاقیں دے دیتے، اور جو غصہ اترتا ہے بیوی جھولا جھنڈا لے کے چلی جاتی ہے، اب جو ہے مسئلے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ۔ ارے بھائی اسی وقت اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے، ارے وہ گھر کی خاتون ہے تو ٹینشن آ گیا ہوگا، نکل جاؤ گھر سے باہر، چلے جاؤ دوستوں کے پاس تھوڑی دیر گھوم کے آ جاؤ، ادھر سے ادھر ہو جاؤ، گھنٹے آدھا گھنٹے کی بات رہتی ہے، مسئلہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا، اس کی سمجھ میں بھی بات آ جائے گی۔ لیکن یہ غصہ ایسا ہے کہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا غصہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، غسل کر لیں، ادھر ادھر ٹل جائیں۔ بہت ساری تعلیمات دی گئی اس سلسلے میں، اور اللہ کے رسول نے اس چیز کو اور ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بخاری میں آئی حدیث۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے دیہاتی آدمی آ گیا جن کو اعرابی کہا جاتا ہے، بادیہ نشین، جنگل میں رہتے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان میں سے بعض جو ہے ذرا اکڑ مزاج کے رہتے ہیں۔ آیا مسجد کے اندر، مسلمان تھا، اسلام قبول کیے تھے، بیٹھے، ان کو پیشاب آئی، ضرورت محسوس ہوئی۔ اب جنگل میں کیا ہوتا، جہاں ضرورت محسوس ہوئی چلے جاتے کر، وہ مسجد کے اندر یہ کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دیکھے، ٹوٹ پڑے، اس کو برا بھلا کہیں، ماریں یا کوئی تنبیہ کریں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ نے کہا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، کہا کہ ایک ڈول، جیسے بالٹی وغیرہ ہوتی ہے، ایک ڈول پانی لے جاؤ، جہاں وہ پیشاب کیا ہے وہاں پر ڈال دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بات کہی تھی، وہی بات اصل ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ۔ صحابہ کرام کو آپ نے کہا تم لوگ تو بس آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگوں کو تکلیفیں دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو اس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو